مساک لکھنؤ 1916 یہ برصغیر پاک و ہند کی سیاسی تاریخ میں ایک ایسا معاہدہ ہے جس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس معاہدے میں پہلی دفعہ جو اس کا حوالہ دیا گیا وہ مسلمانوں کو خود مختار طور پر تسلیم کرنا اور ان کے الیکشنز کو تسلیم کرنے کا اس میں عندیہ دیا گیا تھا۔ اس لیے آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے مابین 1916 میں ایک معاہدہ طے ہوا تھا۔ یہ معاہدہ دو جماعتوں اور دو قوموں کے درمیان تھا جس کی بہت زیادہ سیاسی اہمیت تسلیم کی گئی۔ معاہدہ لکھنؤ قائد اعظم کی فراست اور سیاست کا ایک عظیم کارنامہ تھا۔ پس منظر کیا رہا کہ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی تو ان کی کوششوں سے 1909 کی منٹو مارلے اصلاحات میں مسلمانوں کا جداگانہ انتخاب کا حق دے دیا گیا، جو سب سے اہم بات ہے۔ 1911 میں تقسیم بنگال کو انگریز حکومت نے ختم کر کے مشرقی اور مغربی بنگال کو دوبارہ ایک صوبے میں مدغم کر دیا، جس سے مسلمانوں کی بہت زیادہ حوصلہ شکنی ہوئی۔ کہتا ہے کہ کانپور کی مسجد کو منہدم کر دیا گیا، جس کے خلاف مسلمانوں نے زبردست مظاہرے کیے اور غم و غصے کا اظہار کیا۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے جس کے تحت بعد میں مساک لکھنؤ کرنا پڑا۔ اس کے بعد اس نے کہتا ہے بلکان ریاستوں میں ترکی کے خلاف بغاوتیں ہوئیں، انگریزوں نے باغیوں کا ساتھ دیا تو برصغیر کے مسلمانوں کو بہت دکھ پہنچا، کیونکہ ہم ترکی سے جو مسلم لوگ تھے ترکی کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے، اپنی سیاست اور وہاں کی خلافت کو اون کرتے رہے اور بہت عرصے تک برصغیر پاک و ہند میں ان کی جو سیاسی لائے عمل تھا، خلافت کا طرز حکومت تھا، اس کو ایز این آئیڈیل پولیٹیکل سسٹم بھی دیکھتے رہے۔ لیکن لیٹر آن بعد میں، یعنی کہ ظاہر ہے انگریز جو کہ اس وقت برصغیر پاک و ہند پر قبضہ جمائے بیٹھے تھے، حکومت کر رہے تھے، تو مسلمانوں کی چونکہ ایک پولیٹیکل کہنا چاہیے کہ خیال یا سیاسی بصیرت یہ کہتی تھی کہ ہمیں انگریزوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پولیٹیکل سسٹم میں اپنی بھی جگہ بنائیں اور اپنے رائٹس کی ڈیبیٹ کریں اور انہیں حاصل کرنے کی بھی کوشش کی جائے۔ لہٰذا اسی تناظر کے اندر لیکن جب یہ بلکان ریاستوں میں خلافتیں ابھری اور انگریزوں نے مسلمانوں کے اگینسٹ جا کر وہاں ساتھ دینے کی کوشش کی تو مسلمانوں کو دھچکا پہنچا اور ان کو انگریزوں سے ایک دفعہ پھر وہ سیاسی فائدہ حاصل ہونے کی امید نہ رہی جو کہ وہ سوچ رہے تھے۔ لہٰذا انہوں نے بعد میں جیسے اس نے لکھا کہ حکومت کے خلاف مسلمانوں کے رویے کو مولانا محمد علی جوہر کے اخبار کامریڈ اور ہمدرد، مولانا ابوالکلام کے آزاد الہلال اور مولانا ظفر علی خان کے اخبار زمیندار نے بہت حد تک تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد 1915 میں دونوں سیاسی جماعتوں کے اجلاس بیک وقت ممبئی میں بلائے گئے۔ قائد اعظم کی کوشش سے دونوں جماعتوں کے لیڈروں نے ہندو مسلم اتحاد اور مشترکہ لائے عمل اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اجلاس لکھنؤ اس نے کہا کہ منعقد ہوا اور اس میں اجلاس لکھنؤ میں جو کہ طلب کیا گیا اس میں کیسری باغ میں منعقد ہوا۔ صدارت کے فرائض جو قائد اعظم نے انجام دیے، کانگریس کے اجلاس صدر موجمدار نے تھے، دونوں اپنے خطبوں میں ہندو مسلم اختلافات کو ختم کرنے اور دستور کی تشکیل کے حوالے سے بنیادی نکات پر متفق ہونے کی حمایت کی۔ اور کہتا ہے بنیادی نکات کیا تھے مساک لکھنؤ کے؟ مرکزی اسمبلی جو کہ ہمارے سینٹر میں فیڈریشن میں پائی جاتی ہے، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کے تحت سینٹر میں جو اسمبلی پائی جاتی ہے اس کے ارکان کی تعداد 150 ہوں گے، تو 4/5 کا انتخاب کیا جائے گا اور 1/5 کو حکومت نامزد کرے گی۔ مسلمان ارکان کی تعداد 1/3 ہوگی۔ اسمبلی کی میعاد 5 سال ہوگی۔ صوبائی اسمبلیوں میں کیا سسٹم ہوگا کہ 4/5 منتخب کیے جائیں گے، 1/5 نامزد ہوں گے۔ ہر اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ نشستیں رکھی جائیں گی۔ صوبائی اسمبلیوں میں مسلم نشستیں یوں متعین ہوں کہ پنجاب میں 50%، بنگال 40%، یو پی 30%، مدارس 15%، ممبئی 33% اور سی پی 15% اور بہار 25%۔ جداگانہ انتخاب کو تسلیم کیا جائے گا۔ ویٹیج کے اصول کو اپنایا جائے گا۔ اس اصول کے تحت اقلیتوں کو موثر نمائندگی دینے کا لیے انہیں ان کی تعداد سے زیادہ نمائندگی دی گئی۔ مثلا پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی تعداد قریباً 55% تھی، لیکن انہیں بالترتیب 50 اور 40% نمائندگی دی گئی۔ ویٹو کا اختیار دیا جائے گا کہ اگر کوئی بھی بل جو کہ دونوں اسمبلیوں فیڈریشن میں بھی اور صوبوں میں بھی پیش کیا جائے گا، اس میں اگر مسلمانوں کے خلاف یا مسلمان اس سے تحفظ محسوس نہ کرتے ہوں گے تو انہیں اسے ویٹو کر دیا جائے گا۔ 3/4 اگر اس کے حق میں ووٹ دے دیں گے تو بل نامنظور ہوگا۔ قانون ساز اسمبلیوں کے اختیارات اس نے بتایا کہ وہ واضح کرنے کی ضرورت ہے، جس میں اس نے کہا کہ صوبائی اسمبلی انتظامات معاملے کے بارے میں قرارداد منظور کر سکے گی اور انتظامیہ کا فرض ہے کہ قرارداد پر عمل درآمد کرے۔ مرکزی انتظامیہ جو ہے جسے برطانوی حکمران مقرر کرے گا، اسے ایک انتظامی کونسل کا تعاون حاصل ہوگا جس کے آدھے ارکان کا تعلق برصغیر سے ہوگا۔ صوبائی انتظامیہ میں بھی اس نے کہا کہ صوبائی گورنر تو
इंतज़ामी मशीनरी का सरबराह होगा, लेकिन मदद के लिए इंतज़ामी कौंसल में जितने भी लोग होंगे उसमें से आधे का ताल्लुक सूबे से होगा। मिसाक लखनऊ पर बाद में तनकीद भी की गई जिसका उसने जायज़ा लिया, जिसमें लाल लाजपत राय, नंद मोहन मालविया और डिफरेंट ये लोग थे बड़े बड़े जिन्होंने उसको तनकीद का निशाना बनाया। पंजाब और बंगाल में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने इस फैसले को मुसलमानों के मफादात के मुनाफी करार दिया। बंगाली मुस्लिम रहनुमाओं ने भी मुआहदे की इस शिक को तनकीद का निशाना बनाया जिसकी रूह से बंगाली मुसलमानों को आबादी के तनासुब से कम नशिस्तें दी गईं।